السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرونسا شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 16. تھکی ہاری زینیا حاکم اپنے کمرے میں آئی تو ایک نئی مصیبت منہ کھولے بیٹھی تھی. اس کی نئی روم میٹ آج اپنا بوریا بستر لیے کمرے میں آ دھمکی تھی. اس کا سامان نہیں تھا، مال غنیمت کا ٹوکرا تھا. یہاں سے وہاں بیگ بکھرے پڑے تھے، کپڑے، جوتے، میک اپ کا سامان، سیلفی اسٹک، کیمرہ اسٹینڈ، کیمرہ لائٹ. یہ سب برداشت ہو سکتا تھا، لیکن اس کے بیڈ پر بیٹھی گپے لگاتی 4 لڑکیاں نہیں. ہاسٹل ایسا ہی ہوتا ہے، ہر کونے کھدرے کمرے کچن میں 3 سے 4 لڑکیاں جمع ہوتی ہیں. زینیا کی پچھلی روم میٹ اچھی تھی. ہاں، وہ ڈرگ ایڈکٹ کرمنل اچھی تھی. رات کے 10 بجے آتی تھی، صبح کے 10 بجے سے پہلے غائب ہو جاتی تھی. چوکھٹ پہ کھڑی زینیا بے بسی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ان لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ اٹھا کر بول رہی تھیں. ارے زینیا، تم آؤ نا. مناہل نامی اس کی روم میٹ چہک رہی تھی. زینیا بدستور دروازے پہ جمی رہی. تمہیں میں یاد ہوں نا؟ ارے جس دن تم آئی تھی نا، ہم میس میں ملے تھے. اس کے بعد میرا ایک شوٹ تھا لاہور میں، تو میں بزی ہو گئی تھی. آ جاؤ باتیں کرتے ہیں. وہ زیادہ خوش اخلاق تھی یا پھر زینیا بد اخلاق؟ یہ میرے پڑھنے کا وقت ہے، کیا تم پلیز باہر جا کر پارٹی کر سکتے ہو؟ لگی لپٹی اس نے پہلے کب رکھی تھی جو اب رکھتی. مناہل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو. میں اس وقت اپنے شوٹ کا قصہ سنا رہی ہوں. وہ شوٹ جو ملک کے ایک بے حد مشہور فیشن برانڈ کے ساتھ ہوا تھا. کیا تم مجھے جانتی بھی ہو؟ آخر میں اسے گمان ہوا کہ زینیا شاید اس کی مقبولیت سے واقف نہیں ہے. مناہل شیخ، جس کا تعلق راولپنڈی سے ہے، جس کے ٹک ٹاک پہ 9 لاکھ فالوورز ہیں، یوٹیوب پہ 2 لاکھ اور انسٹاگرام پہ 10 لاکھ فالوورز. چوکھٹ پہ زینیا کے پیچھے کھڑی شیزل سیمسن مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی. ہاتھ میں اسٹرابیری ملک کا کارٹن لیے وہ آگے بڑھائی. زینیا ٹھہر کر اسے دیکھتی رہی. مناہل کے کندھے چوڑے ہو گئے تھے. میں نے تمہارا ولاگ دیکھا تھا. تمہیں جو ٹریٹمنٹ دیا گیا وہ تو کسی ملکہ جیسا تھا. تو مجھے شروع سے لے کر آخر تک سب بتاؤ. آج رات ہم یہی بات کریں گے. وہ بیڈ پہ آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی. زینیا نے اسے تعدیبی نظروں سے گھورا، لیکن آج وہ اپنے 1,500 کا انتقام لیے بغیر یہاں سے اٹھنے والی نہیں تھی. زینیا نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تیز تیز کچھ ٹائپ کیا. شیزل کے موبائل پہ زینیا کے ٹائپ شدہ الفاظ جگمگائے. میرے پڑھنے کا وقت ہے، تماشا بند کرواؤ. تم جانتی ہو نا یہ لڑکی کون ہے، اس سے لڑنا ہے کیا؟ میں اس تماشے میں ہی خوش ہوں. اس کے لمبے ناخنوں والی انگلیوں نے فوراً جواب لکھا. یہ لڑکی اگلے 3 گھنٹے خاموش نہیں ہو سکتی. تم اسے کیسے برداشت کرو گی؟ میں ایک ایکسٹروورٹ ہوں، یہ چاہے اگلے 3 صدیاں بولتی رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا. زینیا نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اس ڈھیٹ کو دیکھا جو مناہل کی باتوں پہ مصنوعی مروب نظر آتی تھی. تم کیا چاہتی ہو؟ یک سطری میسج شیزل کے پاس اڑ کر پہنچا. تم نے میری کہانی برباد کر دی. میں آج رات تمہاری پڑھائی برباد کرنا چاہتی ہوں. اگر میں تمہیں اس سے زیادہ اعلیٰ اور سچی کہانی سناؤں تو؟ ان دونوں کی نظریں بیک وقت ایک دوسرے سے ملی. زینیا مسکرا رہی تھی. شیزل اسے دیکھ کر مسکرائی. تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے اس ڈرگس کے بیگ کو کیوں ساتھ رکھا؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں لان میں بیٹھی تھیں. لڑکیوں کا ایک ٹولہ ان سے ذرا فاصلے پہ تھا. کچھ کتابیں لیے بیٹھی تھیں، کچھ کے ہاتھوں میں موبائل فونز تھے. انسان کا حال اس کے ماضی سے جڑا ہوتا ہے. وہ ایک عمل جو ہمیں غیر ضروری، عجیب یا پھر بہت برا لگتا ہے، وہ دراصل انسان اپنے ماضی سے خوفزدہ یا پھر انسپائرڈ ہو کر کرتا ہے. ماضی بیت جاتا ہے لیکن وہ ہمارے اندر ایک ٹریگر بٹن چھوڑ جاتا ہے. جب ہم اپنے حال میں اپنے ہی ماضی میں ہوئے کسی واقعے کا عکس دیکھتے ہیں تو ہمارا رد عمل وہ ہوتا ہے جو ہم نے ماضی میں کیا ہو اور اس نے ہمیں بچا لیا ہو، یا پھر وہ جو ہم نے ماضی میں کیا ہو اور آج اسے آزما کر دیکھ لینا چاہتے ہوں. میں جانتی ہوں تم نے جو بھی کچھ کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی. تاریخ دانوں کو بلا کر آج لکھوانا چاہیے تھا کہ شیزل سیمسن نے اتنی لمبی بات کہی تھی. زینیا چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی. شیزل نے کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا. کہانی شروع کریں زینیا حاکم. کمبیر محل پہ آج تاریکی کا راج تھا. مقصود کمبیر کا سیاہ و سفید کمرہ آج اپنے سینے پہ 2 نفوس کی موجودگی لیے ہوئے تھا. مقصود کمبیر بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. قیس ان کے سامنے بیٹھا تھا، ذرا فاصلے پہ. اس سیاہ ریکلائنر پر اپنے چچا سے وہ آج اتنے دن بعد مل رہا تھا. انہوں نے قیس کو عبداللہ پکار کر اس کا دل دکھایا تھا، لیکن وہ اس کا خاندان تھے.
قیس ان سے لڑ نہیں سکتا تھا، زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ دوائی نہیں لے رہے چچا؟ جانتے ہیں صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اس طرح محبت سے بات مت کرو مجھ سے۔ وہی لہجہ، وہی طنز، وہی بدگمانی واپس لاؤ۔ جب اسے دل سے نہیں نکال سکتے تو دل میں چھپاؤ بھی مت۔ قیس نے گہری لمبی سانس لی، اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور ان کی سائڈ ٹیبل پہ رکھی دوائیوں کے پتے اٹھائے۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کر رہے ہو قیس، میں نہیں جانتا تم خود کو کہاں پھنسا رہے ہو، لیکن میں تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ اس نے چند رنگ برنگی گولیاں نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھی۔ تم نے ایک لڑکی کو اپنے گھر کے خفیہ راستوں کے راز دیے ہیں، تمہارے گھر میں منشیات کے تھیلے پڑے ہیں، تم پولیس سے فیورز لے رہے ہو تاکہ اس کا نام کہیں نہ آئے، تم نے صرف ایک ہاسٹل کی لڑکی کے مستقبل کے لیے اپنے حال میں مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ تم نہ اس لڑکی کا مستقبل، نہ میرا حال، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے ماضی کے زیر اثر آ کر کیا۔ اس نے کھوکھلے لہجے میں ان کی بات کاٹی۔ انسان اور اس کا ماضی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، کبھی ماضی حاوی ہو جاتا ہے اور کبھی انسان۔ اس روز میرا ماضی مجھ پہ حاوی ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے مسائل دیکھے ہوں اپنے جیسے لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ میں بے وقوف نہیں، مسیحا تھا۔ اس شہر نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے۔ میں یہاں آتے وقت معصوم تھا، اس شہر نے مجھ سے میری معصومیت چھین لی۔ میں اسے کسی اور کی معصومیت چھیننے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے، وہ میرے ماضی کا عکس تھی۔ کئی برس قبل کا ذکر ہے۔ ماضی کا قیس 18 برس کا تھا۔ اس کے باپ کے قتل، خاندان کی موت کو چند ماہ بیت چکے تھے۔ اسلام آباد آئے ہوئے اسے 3 دن سے اوپر ہو چکے تھے۔ بختیار چچا زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے اور دوسرے پر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے معذور ہو چکے تھے۔ اسپتال کے بستر پر پڑے اس کے چچا اس کی مدد کے منتظر تھے۔ وہ شہزادہ تھا، ساری زندگی آس پاس ملازم لوگ، چاکری، روپیہ پیسہ دیکھا تھا۔ آج حالات زندگی اسے عجب ڈگر پر لے آئے تھے۔ وہ اس وقت اپنے شراکت دار کے گھر میں بیٹھا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی، کپڑے ملگے جیسے، گھنگریالے بال بکھرے ہوئے، چہرہ ستا ہوا اور کئی دنوں کی تھکن کا مارا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے، آنکھیں بار بار گیلی ہو رہی تھیں جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہا تھا۔ دائیں ٹانگ اضطرابی کیفیت میں جھلاتے ہوئے وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ اس کے سامنے 2 مرد آ کر بیٹھے۔ ان کی عمریں 45-46 کے ہندسے کو چھوتی تھیں۔ چہرے پر فکر مندی اور ٹھاٹھ شہنشاہوں والے تھے۔ یہ اس کے بابا کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد قیس مدعے پہ آیا۔ خالق صاحب، میں آپ سے اپنے بابا کے حصے سے کچھ رقم لینے آیا ہوں۔ اس نے صوفے پہ آگے ہو کر بات کا آغاز کیا۔ دراصل میرے چچا بہت بیمار ہیں اور اس وقت ہم پہ ایک برا وقت آیا ہے۔ نہ چیک بک، نہ بینک بیلنس، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے ٹھہر کر تائید چاہی۔ خالق صاحب نے سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے کو کہا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ بس 1-1.5 سال بعد میں اپنا کاروبار خود چلا سکوں گا، لیکن تب تک کے لیے وہ آپ کے پاس ہے۔ مجھے بس کچھ رقم چاہیے، کاروبار کے منافع سے ہمارے حصے کی رقم۔ خالق صاحب مسکرا کر آگے کو ہوئے، قیس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ چند ماہ پہلے یتیم ہوا تھا۔ یوں کسی کی محبت ملنا، یوں اعتماد ملنا، یہ سب نعمت لگ رہا تھا۔ چند پل بعد اس کے سامنے چائے اور ڈھیر سارے لوازمات رکھے تھے، چند کاغذ کے ٹکڑے بھی جن میں قیس کے باپ اور چچا کے ساتھ ہونے والے معاہدے تھے۔ وہاں ہر صفحے پر یہی لکھا تھا کہ عبداللہ زمان اپنے والد اور چچا کی غیر موجودگی میں سارے کاروبار کا وارث ہے، پھر چاہے اس کی عمر 18 برس ہو یا پھر 80۔ ان 2 مردوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اسے اچھا کھانا کھلایا، پیسے دیے، ساتھ کا یقین دلایا۔ اور قیس ان وقتوں میں معصوم ہوا کرتا تھا۔ وہ ان 2 لوگوں پر بھروسہ کر گیا۔ اس پیدل چل کر آنے والے کو واپسی میں گاڑی میں سوار کر کے بھیجا گیا تھا۔ مارے تشکر کے احساس کے قیس کا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ ان دنوں واقعی معصوم تھا۔ ہاسٹل کے لان میں پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھی زینیا حاکم کی نظریں دور آسمان کو تکتی تھیں۔ سینے میں جلن کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بہت بری طرح افسردہ نظر آتی تھی۔ میری ایک دوست تھی، کافی وقت بعد وہ ہلکے لہجے میں بولنا شروع ہوئی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم الگ ہو گئے، لیکن میں اس کی خبر رکھا کرتی تھی۔ اس کی سالگرہ پہ ہر دفعہ ایک غیر شناسہ نمبر سے اسے میسج کرتی تھی۔ ہمارے درمیان فاصلے تھے لیکن ہمارے درمیان نیک نیتی بھی تھی۔ بڑے شہر نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ ماضی میں دور کہیں زینیا حاکم کے سنجیدہ چہرے پر اس وقت جوش تھا۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی اپنا پسندیدہ شو دیکھ رہی تھی۔ وقفے کے دوران اس نے چینل بدلنا شروع کیا اور اسی لمحے اس کی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا۔ پولیس نے لاہور کے ایک نجی ہاسٹل سے بہت بڑی تعداد میں منشیات برآمد کی تھی، زینیا کے لیے۔
या फिर किसी भी इंसान के लिए ऐसी खबर नई ना थी। लेकिन जो चेहरा उसके सामने था, वो बाजू जिन्हें लेडी एहलकार अपने बाजुओं के नरगे में लिए जा रही थी, जीनिया उस मंजर को सारी जिंदगी नहीं भूल सकती थी। वो रोती नहीं थी, उसे रोना कमजोरी लगा करता था, लेकिन उस रोज टीवी पे उन मनाजिर को देखते हुए उसकी आंखें कब नम हुई और कब उनसे आंसू रवां हुए उसे मालूम न हो सका। रिपोर्टर गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, लेकिन जीनिया के कान सुन रहे थे। 2 दिन कबल लाहौर के निजी हॉस्टल में रहने वाली हमना ताहिर, जो कि बैरिस्टर समीउल्लाह ताहिर की बेटी थी, उनके जूस में किसी ने मंशियात मिलाकर दे दी। डोज इंतहाई होने के सबब हमना ताहिर मौके पे जाँ बहक हो गईं। तलाशी लेने और तफसीलात लेने पर मालूम हुआ है कि हमना ताहिर की अल्मास गौहर से चपकलिश थी, जिसकी वजह से वो दोनों काफी बार एक दूसरे से नफरत का इजहार कर चुकी थीं। लेकिन किसी की जिंदगी से खेल जाना ये कोई मामूली झगड़ा नहीं बल्कि जुर्म है। बलूचिस्तान के शहर गवादर से ताल्लुक रखने वाली अल्मास गौहर के कमरे से मंशियात की एक भारी मिकदार बरामद हुई है। जूस का अधखुला पैकेट और इन दोनों चीजों पे अल्मास गौहर के फिंगरप्रिंट्स भी मिल चुके हैं। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े से चंद रोज पहले अल्मास ने मुझे कॉल की थी। उसकी अक्ल जहानत से कई स्टूडेंट्स उसके साथ तासुब रखने लगे थे। उसने कहा था, हल निकालो जीनिया, क्योंकि तुम्हारे पास मसाइल से पहले हल आते हैं। मैंने उसे कहा था, जहन्नम में जाओ अल्मास। मैंने माजी में एक अल्मास की जिंदगी बर्बाद कर दी और मैंने मुस्तकबिल में कई अल्मास बचा ली, लेकिन मुझे उसे नहीं कहना चाहिए था जहन्नुम में जाओ अल्मास। उसकी नजरें खला में जमी थीं, आंखें खाली खाली थीं। उन दिनों बशर लाहौर में ही पढ़ा करता था। वो जिद करके उसके साथ लाहौर चली आई थी। अब्बा ने लाख बुरा भला कहा, बशर ने लाख मना किया, लेकिन वो दिल के गिल्ड के हाथों मजबूर थी। जेल जेल एक जगह नहीं होती, जहन्नुम होता है, जमीनी जहन्नुम। यहाँ झुलसना होता है। जालीदार दीवार के पार जीनिया हाकिम उसे देख सकती थी। वो जो उसकी दोस्त थी, जिसे जीनिया ने खुद छोड़ा था, उसकी हालत बयान से बाहर थी। एक हाई प्रोफाइल केस में उसे सिर्फ इसलिए फंसा दिया गया था कि चंद बिगड़े अमीर बच्चों के हाथों बुली होने के बजाय उसने अपने लिए आवाज उठाई थी। हमना ताहिर कत्ल नहीं हुई थी, वो एडवेंचर नामी बला के मुंह का निवाला बन गई थी। उसे ड्रग्स जबरदस्ती नहीं दी गई थी। उसने बहादुरी साबित करने को चंद लड़के लड़कियों की शय पे खुद को अजीम और नाकाबिले तस्खीर साबित करने को ये सफेद जर्रात खुद अपने हलक में उड़ेले थे। तुम यहाँ से निकल आओगी अल्मास, तुम, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं, वो दिलासा देते खुद ही खामोश हो गई। आंखें भर भर रही थीं। अल्मास के चेहरे पर ढेर सारे नील थे, आंखें खुश्क थीं। उसने बेतासुर निगाहों से जाली के पार जीनिया को देखा। उसके हाथ में सुर्ख टेलीफोन था। जीनिया को उसकी आंखें अपने अंदर गिरती महसूस हुई। तुम एक घटिया दोस्त हो। अल्फाज थे कि चाबुक जीनिया के रूह पे जख्म पड़े। तुमने मुझे छोड़ा था क्योंकि तुम्हें लगा मुझे तुम्हारे राज मालूम हो गए और मैं उन राजों से पर्दा उठा दूंगी। लेकिन शायद तुम नहीं जानती थी कि तुमसे दोस्ती से पहले मैं तुम्हारे राज जानती थी। जाली के बाद उसका चेहरा धुंधला होने लगा। जीनिया की आंखें भर रही थीं। फोन पे गिरफ्त ढीली पड़ी। मैंने कई बार तुम्हें कॉल्स की, मैंने कई बार तुमसे मिलना चाहा, कई बार अपनी सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन तुमने नहीं सुनी, क्योंकि तुम सिर्फ अपना सोचती थी। तुम खुदगर्ज हो जीनिया। ऐसे लोग दोस्ती नहीं, जरूरत पूरी करते हैं। वो बोलते बोलते ठहर गई। तुमने मुझे पहले भी अपने लिए छोड़ा था, तुम आज भी यहाँ अपने लिए आई हो। जीनिया की आंखें शाकी अंदाज में फैली। तुम अपने लिए आई हो, हाँ बस अपने लिए, ताकि तुम गिल्ट से निकल सको। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो जैनी? ये खुदगर्जी तुम्हें ले ना डूबे, ये तुम्हें अकेला कर देगी। जाली के बाहर सुर्ख फोन हाथ में लिए वो कह रही थी, लेकिन जीनिया की समातों पे सच का थप्पड़ इतनी जोर से लगा था कि कई पल वो अपनी जगह जामिद रही। स्याह आंखों वाला शख्स बेड के एक कोने पे बैठा था। उसकी आंखें खिड़की पे जमी थीं। वो कहीं दूर था, बहुत दूर। इस शहर ने, इसके लोगों ने मेरे साथ दगा किया। हम छोटे इलाकों से आए लोग यहाँ मुस्तकबिल बनाने आते हैं और जिंदगी खराब करवा कर चले जाते हैं। जब इंसान के साथ धोखा होता है तब वो 2 तरह का रद्द अमल देता है। पहला, वो सेंट बन जाता है, सारी उम्र लोगों को धोखा खाने से बचाता है। और दूसरा, वो एक पल को रुका, आंखें जख्मी हुई, वो सरापा धोखा बन जाता है। बात झूठ, वादा फरेब, अमल दगाबाजी, संगत फरेबकारी। मैं ऐसा बन गया हूँ। मुझे धोखा मिला और मैं धोखे से बड़ा धोखा बन गया। मैं उस लड़की की सेनिटी बचाना चाहता था जिस तरह मेरी बचाई जानी चाहिए थी। मेरे लिए कोई सेवियर नहीं आया।
کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں بچا لیا جائے۔ 18 برس کا وہ لڑکا گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا تھا۔ اسے اسپتال سے کالز پہ کالز آ رہی تھیں۔ اپنے چھوٹے موبائل پہ وہ ہر 2-3 منٹ بعد اپنے چچا کا احوال پوچھ لیتا تھا۔ دفتن گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ پولیس کا چیک پوائنٹ تھا۔ ڈرائیور اتر کر نیچے گیا۔ دونوں اطراف اونچے لمبے درخت تھے، سڑک کشادہ تھی۔ پولیس کے افراد اب ڈرائیور سے بات کر رہے تھے۔ قیس بے صبری سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اسے اس قصے کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ یکدم جیسے اسے خطرے کی گھنٹی موصول ہوئی۔ پولیس گاڑی کی چیکنگ کرنے آنے لگی تھی۔ اس کی جانب سے دروازہ کھولا گیا۔ بازو سے پکڑ کر ایک تنو من سے پولیس والے نے اسے باہر نکالا۔ 2 اہلکار اسے جکڑ چکے تھے۔ گاڑی کی ڈگی سے ایک بیگ نکالا جا چکا تھا۔ اسلحہ، غیر قانونی اسلحہ، جرم، سزا، تھانہ، ہتھکڑی۔ قیس سب کچھ سن رہا تھا لیکن وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ بیگ میں پیسے نہیں، اسلحہ تھا۔ پولیس والے اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل چلا رہا تھا، اپنی صفائی دے رہا تھا لیکن کوئی اسے نہیں سن رہا تھا۔ سر پلیز میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب میرا نہیں ہے، ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے چچا اسپتال میں ہیں، میرے گھر میں چھوٹے کزن ہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ سلاخوں کے پار سے مسلسل چیخ رہا تھا۔ اس کا گلا دکھ رہا تھا۔ اسے شدت سے پیاس لگی تھی لیکن اس وقت اسے بس اسپتال جانا تھا جہاں اس کے چچا تھے۔ سر مجھے ٹریپ کیا گیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری بات سنیں خدا کے لیے۔ چیخ چلا کر بالآخر وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ تھک رہا تھا، اسے رونا آ رہا تھا۔ 18 سال وہ عمر نہیں ہوتی جس میں تھانے کے چکر کاٹے جائیں، جس میں آدھے خاندان کو بوجھ کی طرح اپنے کندھوں پر لادا جائے، جہاں اپنی بھوک پیاس بھول کر گھر میں موجود اپنے سے چھوٹے چچا زادوں کی فکر کی جائے۔ تھانے کی کوٹڑی میں دیوار سے ٹیک لگائے وہ اکڑوں بیٹھا تھا۔ بال ماتھے پہ گرے تھے۔ نو عمر چہرے پہ پریشانی تھی، تھکن تھی، سخت گرمی کے دن تھے، اس کا جسم جھلس رہا تھا۔ کئی پل یوں ہی ہمت ہار کر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے محل کا سب سے مضبوط ستون بننے کی ٹھان لی تھی۔ سر پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، پلیز سر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بیٹھی ہوئی آواز میں پولیس والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اے ایس آئی کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ قیس جانتا تھا یہ احکام اس کے لیے جا رہے ہیں۔ چند پل بعد کچھ پولیس والے اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ قیس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں اس نے سرداری دیکھی تھی، لوگ دیکھے تھے، سزائیں دیکھی تھیں، لیکن اپنے لیے ہمیشہ تخت دیکھا تھا۔ پیروں سے زمین آج نکلی تھی۔ پولیس والے اسے جانوروں کی طرح مار رہے تھے۔ اس کی چیخیں دل دوز تھیں۔ کوئی کسی جانور کو بھی اس طرح سے نہیں مارتا ہوگا جس طرح وہ ایک 9 عمر لڑکے کو مار رہے تھے۔ وہ مار کھا رہا تھا، جانتا تھا قصور نہیں ہے لیکن وہ بس پٹ رہا تھا، جانوروں کی طرح مار کھاتے ہوئے۔ وہ کتنا بڑا جانور بننے والا تھا یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ کوئی اسے ٹھڈے مار رہا تھا تو کوئی بھاری ہاتھ کے تھپڑ، بس جلتا تھا تو بیلٹ سے مارتے تھے۔ وہ انسان تھا، چاہے جتنا مضبوط صحیح، زخم اسے کراہنے پر مجبور کرتے تھے۔ اندھا سسٹم، کھوکھلا قانون، لمبے ہاتھ، سب چپ چاپ بے بسی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسے مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا مقصد کیا ہے لیکن اسے درد ہو رہا تھا۔ الٹا لٹکا کر جب اس کی ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے جاتے تھے تو اس کی روح تک تڑپ جاتی تھی۔ کچھ ہی پل میں اس کی پیٹھ پہ کبھی نہ مٹنے والے نشان تھے، صرف بدن پہ نہیں، روح پہ بھی۔ وہ صرف ان سے اپنا قصور پوچھنا چاہتا تھا۔ رسی کھولی گئی اور وہ دھڑام سے فرش پہ گرا۔ اس کے چہرے پہ نیل تھے، تپتا فرش جسم پہ لگے زخم مزید جلا رہا تھا۔ وہ درد سے دوہرا ہو کر منہ سے خون تھوک رہا تھا۔ آنکھیں اد کھلی تھی لیکن ذہن مکمل بیدار۔ وہ ذہن جس میں آج شیطان بسیرا کر چکا تھا۔ خدا کی قسم میں وقت کا فرعون بن کر واپس آؤں گا، خدا کی قسم میں تم سب کو زندہ جلاؤں گا۔ دھیمی ہلکی مردہ آواز میں وہ بڑبڑا رہا تھا۔ درد شدید تھا، اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ میرا انتظار کرنا یعنی اپنے زوال کا انتظار کرنا۔ باہر سے ایک بار پھر آوازیں آنے لگی تھیں۔ شاید ڈیل ہو گئی، شاید نہ ہوئی۔ کچھ وقت بعد اس نے 2 پولیس والوں کو واپس اندر آتے دیکھا۔ وہ اسے ٹھڈے مار رہے تھے۔ پھر انہوں نے قیس کو لکڑی کے تختے پہ الٹا لٹایا۔ اس میں مزاحمت کی سکت نہیں تھی لیکن تھوڑے ہی لمحوں میں اس کی برہنہ پیٹھ پر نمک مرچ سے ملا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ تفتیش کے دوران پولیس کے ایذا دینے کا ایک طریقہ۔ تازہ زخموں پہ جب نمک اور مرچ کا پانی لگا، قیس اس تختے پہ بے دم ہو گیا۔ اس کے حلق سے چیخ تک نہ نکل سکی۔ اسے لگا وہ مر گیا ہے۔ وہ کوٹڑی، وہ جلن، قیس اگلی 7 زندگیوں تک نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ اگر کہتا تھا جہنم اس کے لیے نہیں ہے تو سچ کہتا تھا۔ اگلے کئی گھنٹے تک وہ درد سے کراہتا رہا۔
اس کے زخم جلتے رہے تھے، اسے پیاس لگ رہی تھی، بھوک اب مٹ چکی تھی۔ 2 دن مزید وہ اس جہنم میں رہا، اسی طرح کا ٹارچر اور ایذا سہنے کے لیے۔ 2 دن بعد وکیل اس کی ضمانت کروا کر لے گیا تھا۔ قصور؟ اسے بس اس کا قصور نہیں بتایا گیا۔ قیس ان 3 دنوں کو 3 زندگیوں تک نہیں بھولنے والا تھا۔ آسمان پہ ٹمٹماتے ستارے اب مدھم ہونے لگے تھے۔ چاند کی روشنی زینیا کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس روز نین تارا نے میرے ینگر سیلف کو ٹریگر کیا تھا۔ میں ایک بار پھر ماضی میں تھی۔ انسان 2 اراز میں رہ کر فیصلہ کرتا ہے، ایک مستقبل کا خوشنما خیال، دوسرا ماضی کا ٹراما یا پھر ہیل ہو چکا زخم۔ انسان کبھی بھی حال میں رہ کر فیصلہ نہیں کرتا، حال صرف عمل کرتا ہے۔ فیصلے کا اختیار اسے کبھی ملا ہی نہیں، مجھے بھی نہیں ملا۔ اس روز تم سب کو میں بے وقوف لگی ہوں گی، لیکن میں نہیں تھی۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی، تم بس میرا اعتبار کرو، پلیز میرا اعتبار کرو۔ مارے بے بسی کے اس کے الفاظ اس کے حلق میں رہ گئے۔ الماس اسے بے تاثر نظروں سے دیکھتی رہی۔ مجھے یہاں سے میں خود بھی نہیں نکال سکتی، تم تو پھر تم ہو زینیا، تم جانتی ہو تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ تمہارے پاس مسائل سے پہلے حل آتے ہیں، لیکن مسائل کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تم نے کبھی مسائل کا سدباب نہیں کیا، تم نے ہمیشہ ان کے آنے پہ بند باندھا ہے۔ بند ٹوٹ چکا ہے۔ اس کا لہجہ روبوٹک تھا، آنکھیں جذبات سے خالی۔ ملاقات ختم ہونے والی ہے زینی، جلدی کرو۔ بشر نے اس کی کوہنی ہلائی۔ زینیا سن کھڑی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا۔ ہماری دوستی میں کھیل تم شروع کرتی تھی، بساط تم بچھاتی تھی، مہرے تم ترتیب دیتی تھی۔ میں نے اس روز بھی تم سے کہا تھا کہ بساط بچھانے کا وقت ہے، لیکن تم نے کہا تھا جہنم میں جاؤ الماس۔ جو انسان اپنے مسائل سے خود نہیں نکال سکتا، پھر مسائل کا فرض ہے کہ اسے نگل لیں۔ تم نے صحیح کہا تھا۔ فون پکڑے ہوئے زینیا کا ہاتھ چل ہو گیا تھا، وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ میرے مسائل نے مجھے نگل لیا۔ تم نے کہا تھا جہنم میں جاؤ، میں جا چکی۔ بس اب ایک کام کرنا، اگر کوئی اور الماس گوہر تم سے مدد مانگے تو اس سے یہ مت کہنا کہ جہنم میں جاؤ الماس۔ اس نے فون رکھا اور بغیر کچھ کہے اسٹول سے اتر گئی۔ زینیا حاکم نے کئی سال اس ملاقات کو ایک ٹریجڈی اور نائٹ میئر کی طرح یاد رکھا تھا۔ میں نے اس روز اس تھانے سے نکلتے ہوئے ایک عہد کیا تھا کہ میں ایک مانسٹر بنوں گا۔ اس کی ضمانت ہو گئی تھی، اب وہ اپنی چیزیں واپس اٹھا رہا تھا۔ وہی ملگجا لباس جس پہ اب خون کے دھبوں کا اضافہ ہو چکا تھا، چہرے پہ سنجیدگی تھی، آنکھیں خالی، البتہ گردن اب بھی اٹھی ہوئی۔ ایسے چوکی میز پہ رکھے اس کے سامان میں ایک چیز غائب تھی، اس کے باپ کی دی ہوئی گھڑی۔ قیس نے سپاٹ نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے حیدر نامی ایس ایچ او کو دیکھا، پھر اس کی کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھا۔ چند پل وہ اسے دیکھتا رہا، زخم اب بھی جل رہے تھے۔ میں اپنی معصومیت آج اس تھانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آنے والے وقتوں میں تم ایک مانسٹر سے ملو گے، میں وقت کا فرعون بن کر پلٹوں گا، مجھے یاد رکھنا۔ ہر چور، ڈاکو، قاتل، اشتہاری یہاں سے جاتے وقت یہی کہتا ہے، ہر ایک کی بات پہ کان دھرنے لگوں تو کل وردی اتار کر سڑک پہ بیٹھوں گا۔ قیس نے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے اور اس کی جانب ہلکا سا جھکا۔ بات یہی ہے کہ وہ تھے ہی چور، قاتل، اشتہاری، مجرم۔ میں معصوم تھا، میں عام تھا، مجھے یاد رکھنا۔ یہ گھڑی رکھو تم، وقت گزرنے کا احساس ہوتا رہے گا۔ اس نے دہرایا، پھر اپنا سامان اٹھایا اور پلٹ گیا۔ افسر محظوظ سا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہاں سے قیس گمبھیر کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا تھا۔ اس روز میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں آگے جا کر کسی الماس گوہر کو نہیں بچاؤں گی۔ شیزل نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں کسی الماس گوہر کو نہیں بچاؤں گی، کیونکہ اگر آپ مسائل سے نہیں نکل سکتے تو مسائل کا حق ہے کہ وہ آپ کو نگل لیں۔ وہ پر یقین انداز میں بولی۔ وہ نین تارا سے مار کھا رہی تھی، پھر وہ گھر سے بھاگ رہی تھی، اس کے چہرے پر زخم تھے۔ وہ انجان شہر کی گلیوں میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ پولیس اس کا تعاقب کر رہی تھی، لیکن وہ مر کر بھی اس بیگ کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ الماس گوہر کو نہیں بچائے گی، کیونکہ وہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس الماس کو بچائے گی جو آنے والے طوفان سے بے خبر ہوگی۔ وہ زینیا حاکم تھی۔ اس روز تھانے سے نکل کر وہ معصوم نہ رہی تو مانسٹر بھی نہیں بنی تھی۔ میں اس لڑکی کو ہر بار بچاؤں گا، میں اسے اپنے گھر کے خفیہ راستوں سے لے کر راز بھی دوں گا، میں اس کے سامنے ڈھال بھی بنوں گا، اس کے لیے معصوم بھی اور مانسٹر بھی، کیونکہ وہ میرا لیسر ورژن ہے۔ میں برا نہیں تھا، مجھے برا بنایا گیا، لیکن قیس وہ آخری برا ہوگا، بس اب اور نہیں۔
وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مقصود اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اب اگر قیس اس کا مسیحا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس لڑکی کو گرنے نہیں دے گی۔ حاکم نواب کے گھر میں رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ لمبے دسترخوان پہ آج عروج کی اماں بھی آئی بیٹھی تھی۔ حاکم نواب سربراہی نشست پہ بیٹھے تھے۔ ان کی دائیں جانب کونج حاکم تھے اور بائیں جانب زیغم۔ یہاں منگیتر کے سامنے یوں بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن سلام ہو ابا کی عظمت کو، جنہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی محبت سب بھلائے ہوئے تھی۔ انہیں آج بھی کونج کوئی 10-12 سال کی بچی لگا کرتی تھی۔ بشر کو سرے سے ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ منگیتر ہے تو خیر ہے، کوئی اور ہوتا پھر کبھی منگیتر بننے کے لائق بھی نہ رہتا۔ اماں میری پلیٹ میں بوٹیاں کم ہیں، بشر کی پلیٹ دیکھیں۔ کونج نے ہلکی آواز میں اپنی ساتھ بیٹھی اماں کو مخاطب کیا۔ نہ دیدی بھائی سے حساب کرتی ہے، بھائی کے کھانے کو نظر لگائے گی کیا؟ وہ مرد ہے، اسے زیادہ کھانا ملنا چاہیے۔ اماں نے بھی ہلکی آواز میں ڈپٹ دیا۔ مرد ہے تو کیا، اس کے اندر دوسری زبان دوسرا میدا لگا ہے۔ اماں آپ کا دو قومی نظریہ ختم نہیں ہوگا، آپ بشر کو جنا اور مجھے گاندھی ہی سمجھتی رہیں گی۔ اسی لمحے بشر جو اسے دیکھ رہا تھا اپنے سامنے سے سالن کا ڈونگا اٹھا کر تھوڑا سا گوشت نکال کر اس کی پلیٹ میں ڈالا۔ کونج تو کھل اٹھی۔ باقی سب نے اسے بھائی کا پیار سمجھا، البتہ زیغم بس اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ عروج اسی طرف دیکھ رہی تھی جب اماں نے اسے پکارا۔ عروج بچے، آج سالن میں نمک بہت کم ہے، تھوڑا احتیاط کیا کرو۔ اور ہاں یہ دیکھو بچے، گھی بھی بہت زیادہ ہے، تم بہت اسراف کرتی ہو۔ ان کا لہجہ ماں جیسا تھا، جیسی ہماری مائیں بھری محفل میں ٹوک کر سوچتی ہیں بیٹی کی اصلاح ہو رہی ہے۔ مائیں اچھی یا بری نہیں ہوتی، مائیں بس معصوم ہوتی ہیں۔ آپ کو میرے بنائے کھانے میں بہت کیڑے نظر آتے ہیں نا؟ ظاہر ہے اب میں زینیا جیسی تو نہیں بن سکتی، اور ویسے بھی میں ایسا ہی کھانا بنانا جانتی ہوں۔ آپ ایسا کریں کل سے خود بنا لیں۔ ہاں امینا، اب تم میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کرنے لگی ہو، اپنا پھوڑ پن بھول گئی ہو۔ امینا بیگم تو حق و تقصیر سے دیکھے گئی۔ حاکم نواب اب بھی نوالے توڑ رہے تھے۔ اس عورت کی عزت سارا خاندان نہیں کرتا جس کی عزت اس کا اپنا شوہر نہ کرتا ہو۔ زیغم چپ چاپ گردن جھکائے کھانا کھا رہا تھا، لیکن بشر خاموش نہ رہ سکا۔ اماں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور پھپھی آپ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ وہ سنجیدگی سے ٹوک گیا۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ نمک تھوڑا زیادہ ہے، اپنی بچی سمجھ کر ہی کہتی ہوں، ورنہ میری بلا سے بناتی رہے برا کھانا، شوہر جانے بیوی جانے۔ ساتھ بیٹھے بشر نے ان کا ہاتھ دبایا۔ اماں آج میں نے اس کو کہا تھا کہ گھی زیادہ ڈالے، ورنہ مجھے سالن اچھا ہی نہیں لگتا، اس کی غلطی نہیں ہے۔ اس نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ عروج سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کس طرح بھری محفل میں اس کا دفاع کر رہا تھا، کس طرح اس کی غلطی اپنے سر لے رہا تھا۔ اور اگر دین نے مرد کو افضل کہا ہے تو اسی لیے کہا ہے کہ وہ جذبات کے وقت خود پہ کنٹرول رکھے، باتیں درگزر کرے، اس لیے نہیں کہ وہ افضل مخلوق اپنے پیر دبائے، ہاتھ اٹھائے، خود کو عقل کل سمجھے۔ تم کس خوشی میں زیادہ گھی کھانے لگے ہو؟ 2 جوتے ماروں گے اور سارا شوق نکل جائے گا۔ لاٹ صاحب کا میدا تو چڑیا جیسا ہے، شوق بازوں والا۔ اماں کے اندر کی ماں جاگ گئی تھی۔ باز نہیں اماں، جنگلی گدھ والے۔ کونج کی سرگوشی اتنی اونچی تھی کہ بشر سن سکتا تھا۔ میں جنگلی گدھ ہی صحیح، کم از کم مجھے گوشت تو پورا ملتا ہے۔ بڑے بھائی سے بات کر رہی ہو، کونج ذرا سی تمیز رکھو۔ عروج برداشت نہیں کر پائی۔ کونج نے ہونقوں کی طرح سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بشر کو۔ وہ اسے نہ بولنے کی تنبیہ کر رہا تھا۔ آج اس دسترخوان پہ ایک نہ ایک زبردست جھگڑا تو ہونا ہی تھا۔ بشر شادی کر کے پچھتایا۔ آپا، اگر وہ مذاق کر رہی ہے تو اس سے اجازت ہوگی نا، آپ بہن بھائی کے معاملے میں نہ آئیں۔ اکلا جھٹکا کونج کو زیغم کی بات پہ لگا تھا۔ اس نے آج تک دیکھا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کی ہر بات کو غلط کہنے کا عادی ہے، اگر کسی دن صحیح بھی ہوتی تو ماننے سے انکاری۔ وہ غلط فہمی کے دور کرنے کو بحث سمجھتا تھا۔ کھانا ایک آکورڈ سے ماحول میں کھایا گیا۔ محفل برخاست ہوئی تو بشر اپنے کمرے میں آیا جہاں اس کی بیوی آئینے کے سامنے بیٹھی جارحانہ انداز میں چوڑیاں اتار رہی تھی۔ بشر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنا لیپ ٹاپ لے کر وہ بیڈ پہ آ بیٹھا۔ عروج کے تن بدن میں شرارے دوڑ گئے۔ مجھے یہاں نوکرانی بنانے کے لیے لائے ہو کیا؟ پہلے تمہاری ماں مجھے تانے دے رہی تھی، پھر تمہاری بہن میری برائی کر رہی تھی، اس کے بعد وہ میرے شوہر سے فری ہو کر مجھے منظر سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ وہ تنفن کرتے ہوئے اٹھی اور بشر کے قریب بیڈ کی طرف آئی۔ اور میرا شوہر صاحب ابھی آیا کمرے میں، پھر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ مجھے بتاؤ میں کروں تو کیا کروں؟ بشر نے اسے پرسکون نظروں سے دیکھا۔ یہ سارے کے سارا تمہارے دماغ کا خناس ہے۔ سب سے پہلے آئندہ اپنی ماں کی باتوں میں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جو تمہیں سکھا رہی ہے نا کہ کھانے میں نمک کم ڈالو، کپڑے کم صاف کرو، تو گھر کے کاموں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔
تو میری بات کان کھول کر سن لو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں کے بات سسرال اور سسرال کی بات میں کے اڑانے والی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ عروج تو شل ہی رہ گئی، بشر کو پتا کیسے چلا؟ دوسری بات، اونج میری بیٹیوں جیسی ہے، اس کے سامنے میں نے تمہارا بھرم رکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں صحیح سمجھتا ہوں۔ اپنا رویہ درست کر لو۔ وہ اماں سے تمہاری برائی نہیں، میرے زیادہ کھانے کی شکایت کر رہی تھی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے تو اسے سنا بھی نہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ بشر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس لیے کیونکہ وہ میری بہن ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ تمہاری برائی نہیں کرے گی۔ اور میری اماں تمہیں تانا نہیں دے رہی تھی، ان کا طریقہ غلط تھا لیکن بات نہیں، کھانے میں واقعی مسئلہ تھا، وہی مسئلہ جو تم نے اپنی ماں کے کہنے پہ کیا۔ عروج کی گردن شرمندگی سے جھکنے لگی۔ دیکھو عروج، یہاں تعلق نیا ہے، لوگ نئے ہیں، اندازے لگا کر دل میں بغض پالو گی یا پھر اپنی ماں کے گھر سے کلاسز لے کر اپنے گھر میں عمل کرو گی تو یاد رکھنا پاس نہیں ہو سکو گی۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا، میری ماں کی عزت کرو اور اپنی ماں کو اپنے گھریلو معاملات سے دور رکھو، یہ دونوں چیزیں تمہیں میرے نزدیک معتبر بنا دیں گی۔ جب دنیا تم پہ بولے گی تمہارے لیے میں بولوں گا، لیکن میں تمہاری تصحیح بھی کروں گا اور مجھے یقین ہے تم میری بات سمجھ لو گی، ہے نا؟ بشر تم میری بات نہیں سمجھ رہے، کونج میری جگہ آنا چاہتی ہے، اسے تمہاری توجہ مجھ سے زیادہ چاہیے، میں حصے داری برداشت نہیں کروں گی۔ بشر کا دل چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ کونج میری بہن ہے اور تم میری بیوی، یہ دونوں ایک انتہائی الگ الگ رشتے ہیں، میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے، وہ ایسی نہیں ہے، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ وہ ایسی ہے تو یاد رکھنا، بشر حاکم انصاف کرنا جانتا ہے۔ میں نے اگر آج اماں اور تمہارے معاملے میں انصاف کیا ہے تو آگے بھی کروں گا، بس تم اب ذمہ داری سنبھالو اور دوسروں کی باتیں سننا چھوڑ کر گھر میں اپنا تعلق بناؤ، اب میرا دماغ مت چاٹو۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک بار پھر اٹھا لیا۔ عروج مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنو نا بشر، سنو، بات تو سن لو۔ وہ اس کے پیر پہ انگلی مار کر اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ عروج تنگ مت کرو، فلم دیکھنے دو۔ وہ بیزار ہوا۔ مجھ سے بڑی فلم کوئی اور ہو سکتی ہے، وہ کیسے یقین سے کہہ رہی تھی۔ بشر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن جھکا کر ہنس پڑا۔ عروج اس کے ساتھ مسکرائی تھی۔ لیپ ٹاپ گود سے نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں مدھم آواز میں خاندان کے کسی معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ بشر کی آنکھیں نیند سے بھر رہی تھی لیکن وہ سن رہا تھا، اسے سننا اچھا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی زینیا اپنے بالوں میں جلدی جلدی برش کر رہی تھی۔ سرمئی رنگ کی لمبی قمیص کے ساتھ بڑے بڑے پائچوں والا سرمئی ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ میز پہ دھرا تھا۔ شہد رنگ بالوں کی اب وہ چٹیاں گوندھ رہی تھی، انہیں کھولنا اسے بیزاری دیتا تھا۔ شفاف چہرے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ مسکرائی، پھر لپ گلاس اٹھا کر ہونٹوں پہ ملا۔ بینڈ کالر والے گلے کے آخری بٹن کو بند کرتے ہوئے وہ نیچے جھکی، پیروں میں کولا پوری چپل ڈالے۔ اسی لمحے اسے اپنا ہاتھ جلتا ہوا سا محسوس ہوا۔ ہلکی سی کرا کے ساتھ اس نے اپنی انگلی دیکھی، اس کی شادی کی انگوٹھی نے اس کی انگلی زخمی کر دی تھی۔ اس نے انگوٹھی انگلی میں ذرا آگے کھسکائی، پھر اپنے بیڈ پہ بیٹھ گئی، انگوٹھی اتار کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھی۔ اب کہ اس نے اپنی انگلی دیکھی تو دل تھک سے رہ گیا۔ اس کی انگلی پہ زخم کا نشان تھا، گول دائرے میں بنا زخم۔ وہ چند پل اپنی زخمی انگلی کو دیکھتی رہی، پھر یونیورسٹی جانے کو اٹھی۔ اسی پل باتھ روم کے دروازے سے مناہل باہر آتی دکھائی دی۔ اس کے بالوں میں زینیا کا تولیہ تھا۔ او سی ڈی کی مریضہ کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میری چیزیں اٹھانے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے مناہل؟ وہ تندگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مناہل نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہم دونوں روم میٹ ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ زینیا کا جی چاہا تھا کہ اسے زمین میں گاڑ دے، مگر وہ آئے دن ہاسٹل میں نئے نئے مسائل پیدا نہیں کر سکتی تھی، سو خاموشی سے زہر کے گھونٹ پیتے باہر چلی گئی۔ یونیورسٹی میں آج اس کی لگاتار کلاسز تھیں۔ اس وقت وہ اپنی آخری اور سب سے اہم کلاس میں بیٹھی تھی جب مہدی اس کے پیچھے والی نشست پر آ کر بیٹھا۔ زینیا اسے بیٹھتے ہوئے دیکھ چکی تھی، حال بتہ ظاہر نہیں کیا۔ سامنے کھڑے پروفیسر کچھ کہہ رہے تھے جب زینیا کی انگلیاں حرکت میں آئیں۔ اس نے ایک پیغام لکھا اور ویئرڈو نامی نمبر پہ بھیجا۔ مہدی کے موبائل کی مخصوص ٹیون بجی تو اس نے ایک معذرت خواہ نظر اطراف میں ڈالی اور پیغام پڑھنے لگا۔ اس رات شاید آپ نے اپنا ذہنی توازن کھو کر مجھے ایک میسج کیا تھا، کیا آپ ابھی اس بات پہ قائم ہیں؟ مہدی کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ قیسم کی راہداریوں میں چلتے ہوئے جو میسج اس نے بھیجا تھا اسے فوراً یاد آیا۔ میں اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حال میں مہدی گمبھیر، شاید اس میسج کے بھیجنے پہ پچھتا رہا تھا۔ اس نے واپس کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد بیل بجی، ایک کے بعد دیگرے تمام طلباء کلاس سے باہر نکل گئے۔ اب وہاں کوئی تھا تو مہدی اور اپنی چیزیں سمیٹتی زینیا حاکم۔
مہدی اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور اس کے سامنے والی سطر میں آ کر بیٹھا۔ وہ تھکا ہوا لگتا تھا۔ زینیا کے چہرے کے زخم کو دیکھ اسے بے طرح تعصب ہوا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے چہرے پہ یہ زخم کیسے لگے؟ جس طرح آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کے بازو میں 3 گولیاں کیسے لگیں۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ مجھے واقعے کی نوعیت پتا ہونی چاہیے تاکہ میں فیصلہ کر سکوں۔ زینیا بیٹھ گئی۔ مہدی چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کیا وہ اس لڑکی پہ اعتبار کر سکتا تھا؟ کیا یہ اس قابل تھی کہ اس کو راز دیے جائیں؟ چند لمحہ اسے دیکھتا رہا۔ کوئی میرا تعاقب کرتا ہے۔ تمام فیصلے ہو گئے تھے۔ یونان کی سفید گلیوں سے لے کر بلوچستان کے پہاڑوں تک، اور پہاڑوں سے میرے کمرے تک، اسے ہر جگہ ایکسس ہے۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو رہا ہوں، لیکن اس روز سمندر پہ جب تم نے بالکل میری طرح کچھ محسوس کیا، تب میں جان گیا تھا کہ صرف تم ہو جو میری مدد کر سکتی ہو۔ وہ مجھے ذہنی مریض بنا رہا ہے۔ وہ مجھے خوفزدہ کرتا ہے، نہ مار رہا ہے نہ مر رہا ہے۔ وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ شکستگی سے کہہ رہا تھا، میں آزادی چاہتا ہوں اس ذہنی مرض سے، اس تعاقب کار سے اور اس کے دیے زخموں سے۔ کیا تم مجھے بچا سکتی ہو؟ آپ کو صرف اور صرف آپ کا سچ بچا سکتا ہے، یا پھر آپ کا گیو اپ۔ دونوں میں سے کسے چنیں گے؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو مارا ہے، تکلیف دی ہے، جانے یا انجانے میں نے آج تک کبھی کسی انسان کو جان کر تکلیف نہیں دی۔ میں نے اگر کسی کو انجانے میں بھی تکلیف دی ہے تو اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ کوئی مجھے جان سے مارنا چاہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے؟ کیا معلوم وہ آپ سے کوئی راز لینے آیا ہو یا پھر خوفزدہ کرنے؟ سینیا نے قیاس لگایا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ مجھے نہیں مارے گا؟ وہ آپ کو مار سکتا ہے، لیکن ایک وقت لگے گا۔ جب اس قلعے میں وہ آپ کے اوپر گن تان کر کھڑا تھا، تب کسی قسم کی ایکشن فلم نہیں چل رہی تھی۔ وہ آپ کو 2 گولیاں مارتا اور چلا جاتا۔ وہ بار بار آتا ہے تاکہ آپ کو بتا سکے کہ اسے آپ سے کچھ چاہیے۔ اس روز اگر وہ 3 گولیاں بازو پہ مار سکتا تھا تو 2 دل پہ بھی مار دیتا، اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ زینیا سوچ سوچ کر بول رہی تھی، اس نے گولی یوں ہی نہیں ماری، شاید وہ کسی بات سے ٹریگر ہوا تھا۔ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ مہدی نے ذہن پہ زور دیا۔ میں بس اپنے کمرے میں تھا اور تم سے بات کر رہا تھا۔ میں نے تمہاری شادی کی بات کی۔ آپ نے USB کی بات کی تھی۔ سینیا جیسے خواب سے جاگی۔ مہدی کی رنگت فاق ہوئی۔ اس USB کا یہاں کیا قصہ؟ وہ کچھ اور معاملہ ہے، تم اس طرف مت جاؤ۔ میں اس طرف نہ جاؤں کیونکہ اس طرف سچائی ہے نا؟ سوری بٹ نو سوری۔ میں آپ کی مدد تب کر سکتی ہوں جب آپ مجھے پورا سچ بتائیں گے۔ اس نے بیگ کندھے پہ درست کیا اور گول دائرے میں لگی نشستوں سے آگے نکل آئی۔ مہدی یوں ہی تھکا تھکا سا وہیں بیٹھا رہا۔ کل جو آدمی آیا تھا وہ تمہارا شوہر تھا نا؟ زینیا جاتے جاتے رک گئی۔ تم نے کہا تھا وہ اچھا یا برا نہیں ہے، وہ بس جلدی تھا، اتنا جلدی کہ تمہیں اس سے کوئی امید رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں اسپیکر ہوں، لوگوں کے چہرے پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی تکلیف تمہیں بری لگ رہی تھی، اس نے شاید تم سے کوئی جھوٹ بولا تھا یا شاید تمہارا دل توڑا تھا۔ اس نے مجھ پہ شک کیا تھا۔ سینیا نے اس کی بات کو روانی دی۔ تم نے اسے پھر بھی معاف کر دیا، حالانکہ تم اس سے محبت بھی نہیں کرتی۔ ایک لڑکی جو اپنے شوہر سے محبت بھی نہیں کرتی لیکن وہ اسے شکستہ نہیں دیکھ سکتی، ایسا کیوں؟ کیا ساری شادیاں اتنی ہی دوغلی ہوتی ہیں؟ جسے لگتا ہے شادیاں محبت کی وجہ سے چلتی ہیں، وہ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے۔ خالی کمرے جماعت میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ شادیاں احساس سے چلتی ہیں، شفقت، نرمی، انسانیت کا احساس۔ کئی بار محبت تو شادی کے پہلے مہینے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ شادی سانس لیتی رہتی ہے کیونکہ اس میں احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ محبت ایک وقت کے بعد شفقت میں ڈھل جاتی ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کے عادی ہو جاتے ہیں، اسے کمفرٹ دیتے ہیں اور خود بھی اسی کمفرٹ کے سہارے 20-25 سال گزار دیتے ہیں۔ محبت شادی کی بنیاد نہیں ہے، بس ایک حصہ ہے۔ شادی کی بنیاد احساس ہے۔ وہ بولتے ہوئے رکی، مہدی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ جانتے ہیں محبت کی اصل جگہ دل ہے، لیکن ہم نے اسے سر چڑھا لیا ہے۔ اب اگر اپنی جگہ سے بلا وجہ، بلا محنت ترقی ملنے لگے گی، پھر کام تو خراب ہوں گے ہی۔ ہم نے محبت کو سر چڑھا لیا ہے، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اسے الجھن ہوئی۔ ہر دوسرا ڈرامہ، فلم، شو، انسان محبت کے بارے میں بات کرتا نظر آئے گا۔ ہم نے محبت کو اوور ریٹڈ کر دیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا کی بنیاد محبت ہے، لیکن دنیا کی بقا اور ترقی کی بنیاد اعتدال ہے۔ جب چیزوں میں، جذبوں میں اعتدال نہیں رہے گا، پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ آج کل ہر لڑکی لڑکے کا مقصد کیا ہے؟ ایک محبت کرنے، سرپرائز دینے اور دنیا لٹا دینے والا پارٹنر۔ شادیوں کی ابتدا میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری محبت اسے بدل دے گی۔
کیا اس کے علاوہ شادی میں کچھ نہیں ہے؟ موجودہ دور میں اگر شادی میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو محبت ایک ثانوی چیز بن جاتی ہے۔ شادیاں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ ایک اور سوال۔ آپ ایک انٹرنیشنل اسپیکر ہیں، مجھ سے جواب کیوں چاہیے؟ میرے سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ تمہارے نزدیک شادیاں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ جن شادیوں سے احساس ختم ہو جاتا ہے وہ شادیاں سڑ جاتی ہیں اور پھر جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ جب شوہر ہر بات پہ بیوی پہ چیختا چلاتا ہے، کھانے میں نمک مرچ کم ہونے یا زیادہ ہونے پر ذلیل کرتا ہے، یا پھر باہر آنے جانے پہ پابندی لگاتا ہے، تب بیوی کو لگتا ہے کہ شوہر کے دل سے محبت ختم ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے دل سے شفقت، نرمی، انسانیت ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ بیوی کی بد زبانی، اگنورنس، نافرمانی پہ شوہر کو لگتا ہے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ اب محبت نہیں رہی، حالانکہ شادی سے انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر شادیوں کو چلانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ میری شادی کو 25 سال گزر جانے کا انتظار، پھر میں آپ کو کوئی معقول جواب دے سکوں گی۔ مہدی مسکرایا، زینیا بھی ذرا ذرا سا مسکرائی۔ کافی ساتھ پئیں؟ مہدی کی پیشکش پہ وہ رکی۔ ابھی میں آپ کے ساتھ اتنی فری نہیں ہوئی۔ مہدی زور سے ہنسا۔ میں آج اپنے شوہر کے ساتھ کافی پینے جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ مہدی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ حاکم نواب کے گھر میں آؤ تو آج حاکم نواب نے گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک رسید تھمائی تھی جو کہ اب ان کو مل نہیں رہی تھی۔ حاکم نواب مکمل غصے میں آ چکے تھے۔ اپنی بیوی اور بیٹیوں کی شان میں گالیاں بکتے ہوئے ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ گالیوں کی نوعیت کیا ہے۔ وہ اپنی ہی بیٹیوں کو کن کن القابات سے نواز رہے ہیں۔ کیا ان کی زبان یہ اجازت دے رہی ہے؟ کیا دل ملامت نہیں کر رہا؟ جامنی الماریوں والے کمرے میں کونج کالج کی وردی میں ملبوس فرش پر بیٹھی تھی۔ سیاہ بال چٹیا سے نکل کر چہرے پہ پھسل رہے تھے۔ مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ ہر گالی پہ وہ آس پاس دیکھنے لگتی۔ کہیں بشر کی بیوی تو نہیں سن رہی، کہیں محلے سے کوئی آ نہ جائے، کہیں ساتھ والے گھر آواز نہ چلی جائے۔ اسی لمحے اس کی گود میں پڑا موبائل تھر تھر آیا۔ شاید زینیا ہو۔ ایک آس کے تحت اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے کچھ روز قبل اسے میسج کیا تھا۔ وہ آج ایک بار پھر میسج کر رہا تھا، اس بار وائس نوٹ بھیجا تھا۔ کونج نے مردہ بے تاثر آنکھوں سے میسج دیکھا۔ ابا کی گالیاں یہاں تک سنائی دیتی تھی۔ لعنت ہو تم پہ، لعنت ہو تمہارے سارے خاندان پہ، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے جو تم گلے پڑ گئی ہو، میری ساری زندگی خراب کر دی، خدا تمہیں پوچھے گا ملعون عورت۔ اس نے اپنا کالج بیگ قریب کھسکا لیا۔ موبائل پہ گاڑی ہوئی نظریں اور بے تاثر مشینی انداز میں بیگ کے خانے ٹٹولتا اس کا ہاتھ۔ اس کے چہرے پر اس وقت کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد بالآخر اس نے کھینچ کر سفید تار والے ہینڈ فری باہر نکالے۔ اس چھینا جھپٹی میں ایک کان کا ہینڈ فری تار سے جدا ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل میں ہینڈ فری گھسیڑے، چیٹ کھولی اور ایک نئے آئے 1 منٹ کے وائس نوٹ پر پلے کا بٹن دبایا۔ میں نہیں جانتا تمہارا نام کیا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ان کو نہ دیکھ سکا تو شاید مشکل ہو جائے گی۔ کیا کبھی کسی نے تمہیں واقعی نہیں بتایا تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟ وہ اتنا خوبصورت، اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا کہ اسے سنا جائے، بس اسی کو سنا جائے۔ وائس نوٹ ختم ہو گیا لیکن ابا کی آوازیں نہیں۔ ساری زندگی میں تم سے کوئی فیض نہیں پا سکا، گالی گالی گالی۔ ساری زندگی تم میرے سر پہ عذاب کی طرح مسلط رہی۔ تم ایک بوجھ ہو، گھٹیا عورت، بوجھ۔ تمہارے ماں باپ گھٹیا ہیں، تمہارے سارے گھر والے گھٹیا ہیں۔ کیا واقعی وہ ساری زندگی کوئی فیض نہیں اٹھا سکا؟ وہ گرمی میں جھلس کر بنائے گئے کھانے، وہ بیماری کے وقت کا خیال، وہ خدمت، وہ راتوں کو پاؤں دبانا، وہ غربت اور ہر قسم کی معاشی تنگی میں ساتھ دینا، وہ سب کیا تھا؟ ٹوٹے ہینڈ فری کو کانوں میں لگائے، سر کو بیڈ پہ گرائے، اس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو چکے تھے۔ کوئی مرد اتنا بدصورت کیسے بول سکتا ہے؟ کوئی باپ اتنا غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل پہ اپنے باپ کے خلاف گرہیں لگنے لگیں۔ اس نے نیم مردہ ہوتی آنکھیں ہلکی سی کھولیں۔ ابا کا شور، ابا کی گالیاں اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ اس نے موبائل ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ایک میسج ٹائپ کیا۔ بولتے رہو، یوں ہی اچھا اچھا بولتے رہو پلیز۔ میسج سفر کرتا مطلوبہ شخص تک پہنچا۔ فوراً نیلے ٹک لگے، آڈیو ریکارڈ ہونا شروع ہوئی اور پھر دھڑا دھڑ کئی سارے وائس نوٹ آنے کی نوید سنائی دینے لگی۔ ٹوٹے ہینڈ فری ایک بار پھر آواز سنا رہے تھے۔ آنکھوں سے بہہ چکے کاجل والی لڑکی بس اسے سن رہی تھی۔ جیسی تم بے حیا ہو، تم نے اپنی اولاد کی تربیت بھی ویسی کی ہوگی۔ جیسے تم نے مجھے زج کیا ہے اسی طرح تمہاری اولاد اپنے شوہروں کو زج کریں گی۔
تمہاری بیٹیاں طلاقیں لے کر آئیں گی۔ میری بیٹیاں آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، اگر میری تربیت گندی تھی تو شاید آپ کا اچھا خون اثر دکھا جائے۔ اس کی ماں شاید مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اب صرف ابا کی گالیوں کی آواز نہیں آتی تھی، اب مارنے کی آواز بھی آتی تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو مار رہا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تم اتنی معصوم ہو، اتنی پیاری ہو کہ تمہارے ساتھ ساری زندگی اتنی خوبصورت گزر سکتی ہے، جیسے جنت میں گزرے چند دن۔ کیا یہ رابطہ ہمیشہ رہے گا؟ میں یوں ہی بغیر کسی جواب کی توقع کیے بولتا رہوں گا؟ تمہیں پسند ہے نا مجھے سننا؟ تم یقین کرو، تم تعریفوں کے لیے بنی ہو، پرستش کے لیے بھیجی گئی ہو۔ آواز بند ہو گئی تو باہر کی آوازیں ایک بار پھر اس کے سر پہ لگنے لگیں۔ وہ ان آوازوں سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، ان سے دور کہیں بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن آوازیں تھی کہ جان نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بھولے بھٹکے منظر بکھرنے لگے، ماضی ٹکڑوں میں ایک پزل کی طرح بکھر رہا تھا۔ وہ ابا کے دوست کے گھر کسی دعوت میں شرکت کرنے آئی تھی، زینیا اور اماں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ میزبان گھر نہیں، ایک کنبہ تھا، ڈھیر ساری عورتیں ان کے گرد بیٹھی تھیں، ہر ایک کی آنکھوں کا مرکز زینیا حاکم تھی۔ اس کی خود اعتمادی، اس کا لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، شفاف رنگت اور ظاہر آنکھیں، وہ سارے میں چھائی ہوئی تھی۔ کوئی کونج کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، تعریفوں میں زینیا تھی، ستائش کی وہ حقدار تھی، توصیفی کلمات اس کی شان میں کہے جانے تھے۔ وہ منتظر رہی کہ کوئی اس کی آنکھوں کی تعریف کر دے، کوئی اس کے بالوں، اس کی معصوم مسکراہٹ کی تعریف کر دے، اسے بھی ستائش سے دیکھے۔ ہر انسان کو تعریف پسند ہوتی ہے، اسے اپنی بہن سے حسد جلن نہیں تھا۔ ہاں، یہ وہ دور تھا جب کونج نے زینیا کا لیسر ورژن بننے کا سوچ لیا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ عمل کرتی آ رہی تھی، لیکن زمین زادوں نے آسمان کہاں دیکھا ہے۔ وائس نوٹ ایک بار پھر آ چکے تھے۔ وہ لڑکا جو کوئی بھی تھا، اسے بس کونج سے بات کرنی تھی، اسے بس مزید اس چہرے کو دیکھنا تھا۔ باہر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں اب بھی آتی تھیں۔ بشر گھر آ چکا تھا اور اب وہ ابا سے جھگڑ رہا تھا۔ گونج اسے بھی نہیں سننا چاہتی تھی، وہ تھک چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر وائس نوٹ پہ پلے کا بٹن دبا دیا۔ ایک مخمور، دل کو چھو لینے والی آواز ایک بار پھر اس کی سماعتوں کا حصہ بننے لگی۔ کیا میں تمہیں روز کال کر لیا کروں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کچھ بولو، کم از کم کچھ لکھ ہی دو۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار ہے۔ میں اب تک تمہاری آنکھوں کے سحر سے نہیں نکل سکا۔ کیا کسی نے تمہیں یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آواز سور کی مانند اس کے کانوں میں چبھی۔ گونج حاکم جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ زیغم میر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں فکر مند تھیں، انداز چوکنا۔ جھگڑے کی وجہ سے عروج نے اپنی ماں اور بھائی کو بلا لیا تھا۔ باقی گھر والے اب بیٹھک میں تھے جب زیغم نظر بچا کر یہاں چلا آیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ماموں نے تمہیں مارا ہے؟ وہ کتنی محبت، کتنی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ گونج نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا اس کا چہرہ گیلا ہے۔ موبائل اب بھی اس کی گود میں تھا، اسکرین بجھ چکی تھی۔ گونج، کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ دیکھو مجھے فکر ہو رہی ہے، ماموں نے تمہیں مارا تو نہیں؟ اس کی آنکھیں مزید روانی سے بہنے لگیں۔ اب کے زیغم آگے بڑھایا، فرش پہ پڑا اس کا بیگ اٹھایا، موبائل اور باقی چیزیں اٹھا کر بیگ میں ٹھونس دیں۔ فرش کی نظر ہوا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا جسے گونج نے کندھوں پہ پھیلا دیا۔ 17 سالہ زندگی میں آج اس نے پہلی بار بشر کے علاوہ کسی مرد کو نرم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دل پہ مت لیا کرو۔ تم بہت قیمتی ہو، یوں خود کو بے قدر مت کیا کرو۔ وہ گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، اسے خود سے شرم آئی۔ وہ کس طرح ایک غیر انجان مرد کی بات سن رہی تھی؟ وہ کتنی بری تھی، کتنی سیاہ تھی۔ میں اندر کمرے میں ہوں، اپنا خیال رکھنا پلیز۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا، اس کا بیگ اٹھا کر پلنگ پہ رکھا۔ دروازے تک جاتے جاتے وہ اسے نرم نظروں سے دیکھتا رہا۔ چوکھٹ پہ وہ رک گیا، قدرے شوق انداز میں اسے دیکھا۔ تم یہاں سے اٹھو گی نہیں تو میں جا نہیں سکوں گا، اور اگر بشر نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میرا حشر نشر بگاڑ دے گا۔ اٹھ جاؤ پلیز۔ گونج نم آنکھوں سے ہلکا سا ہنس دی۔ وہ چند لمحے اسے ہنستے ہوئے دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، بال ہاتھوں سے پیچھے کیے، آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور بیگ سے اپنا موبائل باہر نکالا۔ وہ بلاک کا بٹن دبا رہی تھی۔ دور کہیں اس کے اندر پچھتاوے کے ساتھ ایک خواہش بھی تھی۔ اگر اسے ماضی میں اپنے گھر سے تعریف، حوصلہ افزائی، توصیفی کلمات ملے ہوتے تو آج وہ ایسی نہ ہوتی۔ انسان کا ہر ایکشن اس کے ماضی میں ہوئے واقعے کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو جناب، ختم کرتے ہیں ہم آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ۔ اور کتنے زبردست میسیجز ہیں اس پورے ناول میں۔ ہر ایپیسوڈ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے، کچھ نہ کچھ بتا رہی ہے۔
کبھی باؤنڈری سیٹ کرنا سکھاتے ہیں تو کبھی شادی کو چلانے کے طریقے بتاتے ہیں، اور کبھی یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو کانفیڈنس دیں، ان کی تعریف کریں، ان کی تمام خواہشات آپ گھر سے ہی پوری کریں، ان کو نگلیکٹ نہ کریں، اگنور نہ کریں، انہیں کیوں ضرورت ہے کہ وہ باہر کے لوگوں سے بات کریں، ان کی بات سنیں۔ ہمیں اپنی بچیوں کو اون کرنا ہے، انہیں وہ کانفیڈنس دینا ہے، انہیں وہ توجہ دینی ہے جس کی وہ منتظر ہیں، کیونکہ اگر وہ توجہ، وہ پیار، وہ ایڈمائریشن وہ گھر سے نہیں ملے گی تو باہر کے رستے تلاش کیے جائیں گے۔ ان رستوں کو روکنے کے لیے پابندیاں نہ لگائیں، ان رستوں کو روکنے کے لیے بچوں پہ توجہ دیں۔ اور جہاں تک بات ہے جناب شادی کی، تو شادی آئی ڈونٹ بلیو کہ لو میرج ہوتی ہے اور لو ایٹ فرسٹ سائٹ کے بعد میرج ہوتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، میرج صرف میرج ہوتی ہے، کوئی بھی میرج، چاہے وہ ارینج میرج ہو چاہے وہ لو میرج ہو، شادی کے بعد صرف میرج رہ جاتی ہے، اور پھر اس تعلق کو گرو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پانی ڈالا جاتا ہے، کھاد ڈالا جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، دھوپ، گرمی، سردی، ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر جا کے وہ ایک تناور درخت بنتا ہے۔ تو اسی طرح ایک رشتہ بھی گرو ہوتا ہے، دونوں پارٹنرز کو اس رشتے کو گرو کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، تبھی ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ میرا تو یہی خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔